پارہ نمبر 20 کا چوتھا ربع سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 44 تک ہے۔ سورۃ العنکبوت جو ہے مکی صورت ہے، 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام عنکبوت ہے جس کے معنی ہے مکڑی۔ دیکھیں، مکڑی کا گھر تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اور شکار کو پھانسنے کے لیے یعنی مکر و فریب کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا جال۔ اسی طرح کافر اور جو مشرک ہوتے ہیں ان کے باطل عقائد جو ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ مکڑی کے جال کی طرح ہوتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ مومن بھی سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ ہر سہارا جو ہے وہ کتنا کمزور اور دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو صورتیں تھیں ان میں شرک کی مذمت کی گئی تھی، جبکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ توحید کا پرچار کرو، شرک سے لوگوں کو روکو اور کسی بھی آزمائش سے نہ گھبراؤ، نہ ڈرو۔ اور انبیاء کرام کا کردار اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی طرح یہاں بھی پہلے مومنین کا ذکر ہے، پھر کفار کا اور پھر منافقین کا۔ اس صورت کے 2 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے کہ اہل ایمان کا امتحان ضروری ہے، اسی طرح اہل باطل کی تباہی ضروری ہے۔ دوسرا عنوان ہے ایمان والوں پر دین کی خاطر آزمائشیں تو ضرور آئیں گی اور اہل ایمان کو ستانے والے جو ہیں وہ اللہ کی گرفت میں بھی ضرور آئیں گے۔ یعنی جب مومن جنت کا سودا کرتا ہے تو آزمائشیں تو آتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں۔ شروع کی 13 آیات پہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف آمنا یعنی ہم ایمان لائے یہ کہنا کافی نہیں ہے، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کو امتحان میں ڈالا جائے گا، یعنی آزمائش میں ڈالا جائے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ وہ کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے اہل ایمان کا ہمیشہ امتحان ہوتا رہا ہے اور اس سے مخلص اور منافق جو ہیں ان کا پتہ چلتا رہا ہے، وہ یعنی وہ کھل کر سامنے آتے رہے ہیں۔ پھر اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری نفسیاتی خواہشات ہوتی ہیں ان سے ہم نے مجاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو خواہشات ہیں ایک تو ہماری ہوتی ہیں، دوسرے ہمارے جو بھی پیارے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی صحابہ کرام ابھی سے گھبرا گئے، جبکہ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے جب وہ ایمان لائے تھے تو ان پر بہت زیادہ آزمائشیں آئی تھیں، انہیں تو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، زمین میں آدھا جسم دبا دیا جاتا تھا اور اوپر سے آرے چلا دیے جاتے تھے۔ اب آزمائشیں آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ سچے اور مخلص جو اہل ایمان ہوتے ہیں جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ہی کی مدد پر ان کا پورا بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جیسے ابو جہل وغیرہ جو بری حرکتیں کرتے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی کیا وہ ہم سے جیت جائیں گے، ہم سے مقابلہ کر لیں گے؟ کہا جا رہا ہے بڑا غلط حکم ہے، یعنی فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، یعنی جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، یعنی موت کے ساتھ ہی سمجھے اس کی قیامت صغریٰ تو آ گئی نا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا یعنی پوری کوشش کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، یعنی نیکی کی توفیق ملے گی، ان کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور انہیں
ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو اسے 70 گنا یا احد کے پہاڑ کے برابر بڑھا دے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے، وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یعنی کوئی شرک کرنے کو کہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، تو یا گناہ کرنے کو کہیں تو وہ بات نہیں ماننی، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ہم ان کو ضرور صالحین میں یعنی نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا یعنی کوئی آزمائش آئی تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی کم ہمتی کی وجہ سے کچھ ایمان والے آزمائش آنے پر گھبرا گئے، یعنی جسے اللہ کے عذاب سے گھبراتے ہیں جو اور اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، کہا جا رہا ہے یعنی جو آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اللہ ان کے اس مرض کو بڑھا دیتا ہے اور بالآخر وہ منافقت میں بدل جاتا ہے۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی مفاد پرست ہے یہ۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کافر جو ہیں وہ اہل ایمان کو مرتد کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی قیامت نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ کہا جا رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، یعنی تم بھی کفر کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، یعنی تمہارے بوجھ قیامت کے دن ہم اٹھا لیں گے، ہم اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گے۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے لوگوں کے بوجھ بھی، یعنی جس کو وہ کفر پر لائیں گے ان سب کے گناہوں کا بوجھ بھی وہی اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان جھوٹ گھڑنے کی، یہ جو بھی جھوٹ گھڑتے ہیں اس کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ مکہ میں اہل ایمان اور جو اہل مکہ ہے ان کے درمیان کشمکش چل رہی تھی، لہٰذا اسی لحاظ سے انبیاء کرام کے جو ہیں وہ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، یعنی 950 سال۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابھی سے گھبرا گئے ہو، حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال جو نافرمان قوم تھی ان کے مظالم سہے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا
اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں۔ اہل مکہ سے خطاب ہے، اور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں لا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، لہٰذا اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہر چیز پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی کچھ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی، یعنی مخلوق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوبارہ بھی زندگی بخشے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے رحم فرمائے۔ اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، یعنی قیامت کے دن بھی اسی کے پاس سارا اختیار ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا جواب تھا ان سب باتوں پر۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے، یعنی ابراہیم کو، یا اسے جلا ڈالو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یعنی لوگ فرقوں کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، یعنی معبود بھی اور جو ان کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ بھی ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا، شام چلے آئے۔ کہا جا رہا ہے اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں سے جب وہ گزرے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ گزرے، ان کا ہر عمل ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص والا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسا پوتا دیا اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب لکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی میں انبیاء کرام انہی کی اولاد میں آتے رہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا،
کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو یعنی شہوت کے لیے، اور حضنی کرتے ہو یعنی ڈاکے ڈالتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو یعنی بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا۔ قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا لے عذاب اللہ کا اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو پہلے انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا، یعنی بیوی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، اس کے سوا باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی کیونکہ اس کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل ان کا تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے لا تخف ولا تحزن، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو عمل لوط کرتے تھے اس فسق کی بدولت جو یہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات پر سے جب لوگ گزرتے ہیں تو عبرت پکڑتے ہیں، لیکن کون پکڑتا ہے؟ کہا جا رہا ہے صرف عقل والے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کی امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر، فسادی بن کر نہ رہو اور زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اب قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاکِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو یعنی ان کے کھنڈرات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں رائے راست سے دور کر دیا تھا، حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے یعنی بہت ہی دانشور تھے۔ اب قارون، فرعون اور حامان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ ان کے پاس معجزے لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی یعنی انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کیا یعنی پتھروں کی بارش ہوئی، اور کسی کے پاس ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، ان کی ہدایت کا انتظام کیا، لیکن ایمان نہ لا کر انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کی مثال بکری کے جالے کی طرح ہے۔
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال بکری جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی یہ ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے جو بنائی ہیں، ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں بنائی ہوں، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اور وہ پہچانے ہی نہ کہ کس نے یہ نعمتیں اس کے لیے بنائیں، کس نے اسے تخلیق کیا، کس نے اسے اشرف المخلوق بنایا۔ اور جب وہ اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم شعوری ایمان بھی لائیں اور اللہ کے ہر حکم کو جو ہے وہ ہم سیکھیں، سمجھیں۔ قرآن کو جب ہم ترجمے اور تفسیر سے سیکھیں گے، فہم کے ساتھ سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے کائنات کی نشانیوں پر بھی، اللہ کے کلام پر بھی، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہمیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوگی، اور ہم اللہ کے ہر حکم، جو اللہ کا ہر حکم ہے اس کو مانیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارہ نمبر 20 کا چوتھا ربع سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 44 تک ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3، اہل ایمان پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور آزمائش میں چھپی خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 6، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہے، یعنی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 7، ہمیں شعوری بال لا کر اللہ کی رضا کے نیک اعمال کرنے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں گے، نیکی کی توفیق مل جائے گی، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، قلبی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 10، آزمائش کے وقت ضروری ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، یہ نہیں کہ گلہ شکوہ کر لیا، وویلا مچا لیا اور بعد میں کہا کہ او یہ آزمائش تھی، چلو ہم صبر کر رہے ہیں۔ اور آزمائش کو کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 11، ہمیں منافقین کی بری خصلتوں سے بچنا ہے، لہٰذا قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتی ہیں ان کی بری خصلتیں۔ ہمیں دیکھنا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بری خصلتیں جان رہے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ ہم میں تو نہیں ہے، تاکہ ہم پہچان سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ آیت نمبر 12، مشرکین کے من گھڑت معبود جیسے کہ اولیاء اللہ ہو گئے، زندہ پیر ہو گئے، وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ خود اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 14 سے لے کر 40 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور مدین والوں کا، قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون، حامان، ان سب کا ذکر ہے۔ سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور بالآخر تباہ و برباد کر دیے گئے تھے۔ ہمیں یہ جو بھی گناہ کیا کرتے تھے، جو نافرمانیاں کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان سے خود کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ ہم ان جیسے انجام سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک، ان آیات میں
مشرکین کی مثال مکڑی جیسی ہوتی ہے، اس کے جالے جیسی ہوتی ہے، کیونکہ بکری کا گھر کمزور ہوتا ہے، بکرو فریب دینے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، کیونکہ بکری کا جالا کبھی بھی سہارا نہیں دیتا، نہ دھوپ سے بچاتا ہے، نہ بارش سے، نہ آندھی سے، نہ طوفان سے۔ یہ جو معبود دنیا میں بنا لیتے ہیں، من گھڑت معبود، یہ قیامت کے دن کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے ان کی، مشرکین کی، انہیں کسی بھی عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، نہ ہی اللہ سے سفارش کر سکیں گے۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے لیے ساری کائنات سجائی ہو اس کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا گیا ہو؟ ہمیں بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 20 مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔